بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت معلما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل احترام بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، پچھلے ہفتے جمعے کی نماز سے پہلے حسب توفیق اللہ کے عنایت اور فضل سے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے متعلق مختصر سی بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم میں جو لوگ پچھلے ہفتے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے انہیں یہ بات یاد ہوگی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ربیع الاول کی 9 یا 12 میں تشریف لائے، جیسے کہ علماء کرام کہتے ہیں، اور پھر آپ نے آنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی تو پھر اپنے کام کو کرنا شروع کیا۔ چند باتیں ہیں جو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے متعلق، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت کے طریقے سے متعلق عرض کرنی۔ پہلی بات تو ذہن میں یہ رہنی چاہیے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تربیت شروع سے لے کر آخر تک رب العالمین براہ راست خود کرتا ہے۔ ہماری آپ کی تربیت میں رب العالمین کی قدرت کا دخل ہے 100%، مگر اس تربیت کو دنیاوی اعتبار سے ہمارے والدین کے حوالے کیا جاتا ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے والدین اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں تو اچھی باتیں بتاتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے تو نہیں بتاتے۔ مگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا معاملہ یہ ہے کہ رب العالمین براہ راست ان کی تربیت فرماتا ہے، ان کی حفاظت فرماتا ہے، بچپن میں بھی ان سے کسی غلطی اور کوتاہی کو ہونے نہیں دیتا۔ اس طرح کے واقعات اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں بچپن میں ہوئے تھے۔ ایک موقع پر ایک دوست کے ساتھ تھے آپ، وہ آپ کو کہیں لے گیا، وہاں کچھ شادی کی خوشیاں غلط طریقے پر ادا کی جا رہی تھی، اور وہ طریقہ اللہ کے دربار کے اعتبار سے مناسب نہیں تھا۔ حالانکہ ابھی شریعت نہیں آئی تھی، قانون نہیں آیا تھا، یہ تو آپ کے بچپن کی بات ہے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے، آپ کا وہاں جانا اللہ کی ذات عالی کو یہ پسند نہ آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ پر ایسی نیند آئی کہ آپ سو گئے، اور جب صبح کو آنکھ کھولی تو سارا کام ہو چکا تھا۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے۔ دنیا کے اندر بہت سے اچھے لوگ گزرے، اس زمانے میں کالج کے پڑھے لکھے لوگ، اور خاص طور سے اس زمانے کے نوجوان لڑکے جنہیں اسلامی پوری معلومات نہیں ہوتی، وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وہ بھی بڑے اچھے تھے، وہ بھی بڑے اچھے تھے، وہ بھی بڑے اچھے تھے، اور اس بیچ میں حضور پاک علیہ السلام کا نام بھی لے دیتے ہیں۔ آپ کا اس طرح سے اپنے نبی کو بیان کرنا غلط ہے، کیونکہ آپ کو معلومات نہیں ہے۔ نبی کی تربیت میں تو ان کے ماں باپ کا دخل بس
دنیاوی اعتبار سے ہوتا ہے کہ ماں دودھ پلاتی ہے، تربیت کرتی ہے، ورنہ براہ راست رب العالمین ان کی تربیت فرماتا ہے۔ آپ کو اور دنیا کے انسانوں کو دونوں کو ملا کر بیان کرنا غلطی تو ہے ہی، مگر اپنی جگہ یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ اس سے بڑا آدمی بے وقوف کون ہوگا جو حضور پاک علیہ السلام اور دنیا کے دوسرے اچھے لوگوں کو برابر کر دے؟ یہ والی بات اس زمانے میں بہت چل رہی ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے اللہ نے میری تربیت کی ہے اور بہت شاندار کی۔ اسی تربیت کا دخل تھا اور اسی تربیت کا اثر تھا جو پوری زندگی آپ کی ذات پر نظر آتا رہا، ورنہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ انہیں رب العالمین اخلاق کا پہاڑ بھی بناتا ہے، قوت برداشت، تحمل، دنیا کچھ بھی ان کے ساتھ کر جائے مگر وہ پوری طرح سے اپنے مقام پر جمے رہتے۔ دنیا کی تعلیم یہ چیزیں نہیں دے سکتی، نہ آج تک کسی کو ملی ہے، نہ کبھی کسی کو ملے گی۔ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ایک تحفہ ہوتا ہے، اللہ کی دی ہوئی تربیت ہے کہ ساری کی ساری قوم کچھ بھی کرے اور ادھر سے اللہ کے رسول علیہ السلام یا دیگر انبیاء اپنے اپنے زمانوں میں اپنی قوم کو دعا دے رہے ہیں۔ کون اس بات کو سمجھے گا، کون مانے گا؟ میں نے یہ بات اس لیے عرض کی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے آخری درجے اعلی اخلاق، آخری درجے قوت برداشت، انسانوں کی بدتمیزی پر تحمل، ان کو لے لینا، برداشت کر لینا، اور تعلیم معلم کے اعتبار سے، دنیا کو بتانے کے اعتبار سے آپ نے سب کو اعلی نمونہ بنایا تھا۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کی ذات پر نگاہ جب ڈالیں تو نگاہ ہماری کسی ایک پہلو پر نہ رہ جائے۔ میری آپ کی زندگی کے تو ہزاروں کونے ہیں، گھر کا، بیوی بچوں کا، بھائیوں کا، تجارت کا، بازاروں کا، دشمن کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، پڑھانے والے کے ساتھ، جن کو ہم پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، سرکاری چیزیں ہیں تو ان کے ساتھ۔ کیا یہ تو میری اور آپ کی زندگی؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو تو رب العالمین نے پوری دنیا کے اعتبار سے زندگی دی، لہذا ان کا میدان اور وسیع ہے اور بڑا ہے، ان کی ذمہ داریاں، ان کی تعلیم اور زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات کو یاد کر کے اور کسی ایک پہلو پر رک جانا میرا اور آپ کا کام اس سے نہ بنے گا، ہر پہلو پر نہیں۔ نبی تو معلم ہوتا ہے پوری دنیا کا، جس موقع پر جو بات، جس چیز کی جب ضرورت ہے، انبیاء علیہ السلام یا آخر میں حضور پاک علیہ السلام اس موقع پر اس کی رہنمائی۔ ایسا نہیں کہ کسی کو برداشت کر لیا جائے، چلو وہی چلتا ہے، نہیں، بالکل نہیں چلتا۔ میں نے پچھلے ہفتے بات کی تھی، شاید ادھوری بیچ میں رہ گئی تھی، اب یاد آتا ہے کہ جس زمانے میں آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ سورج کو بھی غم ہے، ظاہر بات ہے ایک ایسے ماحول میں جب لوگ آپ کے مخالف ہیں، آج ہی انتقال ہوا اور آج گہن لگا ہے اور ساری دنیا یہ کہہ رہی کہ واقعی کوئی بڑے آدمی ہیں، بیٹے کا انتقال ہوا، سورج بھی آنسو بہا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ والی بات تو آپ کے فیور میں جا رہی تھی نا۔ تو دنیا کا اگر کوئی ہوتا تو وہ یہ کہتا چلو ٹھیک ہے، متاثر تو ہوئے، کسی طرح سے ہوئے، چلو مانو تو صحیح، مگر آپ نے اسی وقت انکار کیا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی کی موت یا زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقتی طور پر وہ کسی مسئلے کو اپنے حق میں کیش نہیں کرتے کہ بات بن نہیں ہے تو یہ کر لو، نہیں، یہ تو سب بات کی باتیں ہیں۔ ہر پہلو پر
اور جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو مختلف لوگ مختلف پہلوؤں سے ہر اعتبار سے غور کریں گے، پتہ چلا کچھ اللہ کے بندوں نے اس کو لیا، کسی نے اس کو لیا، کسی نے اس کو، کسی نے اس کو. کچھ اللہ کے بندے وہ بھی ہوں گے جو پوری سیرت کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں گے، کوشش کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں گے. تو ظاہر ہے حضور پاک علیہ السلام کے سنتیں اور آپ کا طریقہ دنیا میں عام ہوگا. تنہا مسئلہ زبانی تو ہے نہیں کہ بس ایک بات کو کہہ دیا اور بات آگے بڑھ گئی. ایک ایک چیز غیروں نے ہمارے ساتھ کیا کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر آپ اس والے پہلو کو نہیں کھولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ نے سیرت کے اس پہلو سے آنکھیں بند کر لی. کوئی سوال نہیں. حدیث شریف میں آتا ہے جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں جانے کے 8 سال کے بعد مکہ مکرمہ کو دوبارہ آپ کو کامیابی ملی مکہ مکرمہ پر، جس کو فتح مکہ کا یادگار واقعہ کہا جاتا ہے. اس وقت ظاہر کے سارے لوگ جو دشمن تھے وہ سب سامنے تھے. ہوائی جہاز راکٹوں کا زمانہ تھا نہیں، کہاں بھاگیں گے، کہاں جائیں گے. کچھ لوگ جنگلوں میں، کچھ پہاڑوں میں بھی چلے گئے، لیکن تقریباً سارے کے سارے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا کے سب سے ذہین انسان تھے، سب سے. آپ کو ساری باتیں ان سب کی یاد تھیں. انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. آج موقع ہے اگر آپ صحابہ کرام کو ایک اشارہ کرتے، سچی بات یہ کہ صحابہ کی تلواریں قیمہ کر دیتی، سچی بات. مگر آپ نے کیا فرمایا؟ سیدھی سی بات، آج میں تم سب کے لیے معافی کا اعلان کرتا ہوں. ان کے تصور میں نہیں تھا یہ ہو کیا رہا ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ایک دم ان مشرکوں میں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف دوڑ لگ گئی، دیوانہ وار ایک دوسرے کو دھکا دیتے تاکہ ایمان لانے میں پہل میں کروں، پہل میں کروں، پہل میں کروں. مسئلہ کیا تھا؟ دنیاوی اعتبار سے وہ یہ سمجھ رہے تھے جس طرح اور بادشاہ ہیں شروع میں اچھی باتیں کرتے ہیں، جب قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر اپنے من کی کرتے ہیں. الیکشن کے موقع پر باتیں کیسی ہوتی ہیں اتنی موٹی تو مجھے اور آپ کو بھی پتہ ہے. اور جب پورا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دنیا کا شاید کوئی بڑا چور ہوگا جو نہ شرما جائے، پھر یہ ہوتا ہے. مگر ان کے تصور میں تو بات سوچا تو کچھ اور تھا. اور یہ اللہ کا بندہ کرا کے جاؤ سب کی معافی. اس کا مطلب یہ نکلا کہ آنکھوں کے سامنے جو پردہ پڑا تھا وہ ہٹ گیا. ہم کچھ اور دنیا میں تھے، ہم کچھ اور سوچ رہے تھے، اور یہ اللہ کا بندہ تو کچھ اور نکلا. یہ تاریخ عجیب و غریب واقعہ اسلام. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے کتنے اعلیٰ اخلاق پر. ایک صاحب آپ کے پاس آئے اور آپ کے گلے میں رومال ڈالا، جو ہوتا ہے لوگوں کے گلے میں پڑا ہوا، اور آپ کی چادر کو اتنی زور سے دبایا کہ یہاں نشان لگ گیا، اور آپ سے کہنے لگا یہ جو مال ہے اس میں سے مجھے دو. دیہاتی تھے، تہذیب نہیں تھی، کچھ پتہ سیرا نہیں تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا گردن تو چھوڑو. اور جب گردن چھوڑی تو آپ نے اس کے بجائے ایک اونٹ کے بجائے 2 اونٹوں پر مال لدوایا. جاؤ جاؤ. نبی اکیلا نبی، رسول اکیلا رسول، اور بات اسی پر رہ جائے تو میں نے اور آپ نے کیا لیا؟ میرے اور آپ کے نبی کہنے سے ان کی عظمت میں تو کوئی فرق آتا نہیں. انہیں تو اللہ نے بنایا اتنا پیارا ہے، صرف زبانی جمع خرچ، اور اسی پر زندگی بیتی جا رہی. سچی بات یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو جتنا احمق بنایا دوسرے قوموں نے کم بنایا ہے. ایک الو پنے میں زندگی گزر گئی. اپنی زبانی جمع خرچ سے بالکل مطمئن ہے کہ شاید یہ چیز کام آ جائے گی. میں نے پچھلے ہفتے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ نہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے. ہمارے ایمان کا تعلق یہاں سے نہیں، ہمارے ایمان کا تعلق یہاں سے.
ایک ہی وقت میں دو چیزیں چاہیے، ادائیگی یہاں سے، گہرائی یہاں سے. یہاں سے بولا جائے یہاں نہ ہو تو معتبر نہیں، یہاں ہو اور نہ بولا جائے تو بھی معتبر نہیں. کوئی انسان دل میں کہے کہ میں تو اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں اور اقرار نہیں کرتا تو اسلام کہتا نہیں آپ کے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں. ایک ہی وقت میں دونوں باتیں. اگر اخلاق کا لفظ یہاں سے بولا جائے گا تو اس کی جڑ دل میں ہے، اس کے بغیر کہانی نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف فرما تھے مسجد میں، ایک دیہاتی آیا اور اس طرح سے بیچارہ آیا کہ اپنے اونٹ کو مسجد میں لے کر آ گیا. عجیب بات ہے، کتنا بڑا اللہ کا بندہ، کیسی تواضع. ایک ہی وقت میں آسمانوں کی بلندی، ایک ہی وقت میں تواضع کا حال یہ ہے کہ جھکے ہوئے. اپنے اونٹ کو لے کر مسجد کے صحن تک آ گیا اور آ کر کہتا ہے کہ تم میں نبی کون ہے؟ آپ کا نام لیا تھا. تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ لوگوں نے اشارہ کیا کہ جی یہ ہے. اس سے پتا چلا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں ایسے بیٹھتے تھے جب مجلس ہوتی تھی کہ کچھ بھی نہیں، آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا. بلا کی سادگی، تواضع. اور جس موقع پر آپ اپنے آپ کو نیچا کر رہے ہیں، رب العالمین کی نگاہ میں سب سے محبوب ہے. پبلک ان کی تواضع سے کبھی کبھی گمراہ ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا بنا رہے ہیں، تو لوگ آخر میں آگے چل کر لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کے بندے چھوٹے ہی ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ان کی تواضع کی بنیاد پر نہیں، اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا. وہ صحابہ آ کر سوال کیا، لوگوں نے اشارہ کیا. وہ آدمی آ کر کہتا انی سائل، مجھے کچھ پوچھنا ہے. کہا پوچھو. کہا فمشدد علیک، سختی سے پوچھوں گا. کہا جی بھر کے پوچھو. انداز تو دیکھیں آپ، دیہات کے ہیں تو دیہاتی انداز میں باتیں کر رہے ہیں. تمہاری گھڑی نہیں چل رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ اسے اٹھا کر پھینکو یہاں سے. جی اس لیے میں نے عرض کیا کہ میں سختی سے پوچھوں گا. اور کیا معلوم کرتا ہے؟ کیا واقعی تمہیں اللہ نے رسول بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے رسول بنایا. کیا واقعی آپ دین حق کے ساتھ بھیجے گئے؟ کہ جی دین حق کے ساتھ بھیجا گیا. پورے عجیب و غریب ایک کہنا چاہیے جس کے اندر سختی ہے لب و لہجے میں، اور اس طرح سے وہ انسان بات کر رہا ہے اور آپ ساری باتوں کا جواب دے رہے 1 2 3 4 5. اور اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے میرا یہ نام ہے، قبیلہ بنو سعد کا ہوں، وہاں سے نمائندہ بن کر آیا ہوں آپ کی تعلیم کو پوری طرح سے لینے اور سمجھنے. کسی طرح کی بات میں کوئی اثر، بھئی تم کس طرح سے بات کر رہے ہو، ذرا لب و لہجہ تو ٹھیک کرو. یہ سیرت ہے. یہ والا حصہ اگر کوئی اللہ کا بندہ لے گا تو یہ کہا جائے گا کہ اس نے سیرت کے اس حصے کو بھی لیا. اور یہ چیز اگر طبیعت میں نہ آئی تو اس نے سیرت کے اس حصے کو کہاں لیا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے ایک موقع پر ایک اللہ کا بندہ آیا، حضور پاک علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے اور آ کر بیچ دروازے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے مجھے کوئی دین کی باتیں پوچھنی ہے. پورا مجمع. حضور پاک علیہ السلام نے اپنی مبارک تقریر کو روکا، ممبر سے اتر کے آئے اور سیدھے اکیلے اس کے پاس پہنچے. اللہ اکبر. یہ اپنوں کا مجمع ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنوں کا ہے، اور جو اپنے ہوتے ہیں ان سے کبھی امید ہوتی ہے کہ انہیں احساس نہیں ہوتا اور سامنے والے کی تربیت مقصود ہے. آپ اس کے بعد تشریف لے گئے، کہو پوچھو کیا پوچھتے ہو. وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کرسی لائی گئی، حدیث شریف ہے. اور بولے مجھے یاد پڑتا ہے کرسی کے پائے لوہے کے تھے. اس پر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے میری تمام باتوں کا جواب مجھے دیا، اور پھر اس کے بعد تشریف لے گئے اور باقی تقریر کو آپ نے پورا فرمایا. اتنے کو چھوڑ کر ایک کی طرف کہ طالب ہے، طبیعت میں طلب لے کر آیا کہ مجھے دین چاہیے. ایک عجیب و غریب پیارا نظام ہے.
سیرت کیا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہر طرف ایسا لگتا ہے کھلتے ہوئے پھول ہے، اور کتنی بڑی محرومی ہے امت کی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت سے اپنے آپ کو محروم کر لے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا، آپ کے سیرت کا اخلاق کا پہلو اور آپ کے سیرت کا تعلیم کا پہلو، تحمل اور صبر کا پہلو ایسا ہے، اس نے تو ہزاروں کتابوں کو بھر رکھا۔ کس کس طرح سے لوگوں کو آپ نے تعلیم دی۔ ایک صحابہ ایک دن آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے پانی منگوایا اور وہ اللہ کا بندہ سامنے کھڑا ہے، کہا دیکھو۔ آپ نے وضو کیا، 3 دفعہ ہاتھ دھوئے، 3 دفعہ کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 دفعہ چہرہ دھویا، پھر اس کے بعد دونوں کوہنیاں تک دھوئے، اس کے بعد سر کا مسح کیا، پھر اس کے بعد پاؤں دھوئے۔ فرمایا یہ ہے میرا وضو، اور فرمایا اگر کوئی اس سے کم کرے گا یا اس سے زیادہ کرے گا تو غلط کرے گا۔ ایک اللہ کے بندے کی بنیاد پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کا پانی منگوا کر اسے سکھا رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ربیع الاول کے آنے پر ہم کتنا کچھ کر سکتے ہیں، مگر سچی بات یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے نہ کرنے کی قسم کھا رکھی۔ یہ کون سی سیرت ہے؟ یہ کون سا ربیع الاول ہے؟ حدیث شریف میں آتا کہ ایک دن آپ تشریف لائے اور ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی، اللہ اکبر، وہیں پر تکبیر کہی، وہیں پر نیت باندھی، وہیں پر قرآن کی تلاوت کی، وہیں پر رکوع کیا، وہیں پر رکوع کے بعد کھڑے ہوئے، اور جب سجدے کا نمبر آیا ایک قدم پیچھے کو آ گئے اور ایک قدم پیچھے آ کر زمین میں سجدے کیے اور پھر دوبارہ تشریف لے گئے، اور آخر میں ارشاد فرمایا لِتَعْلَمُوا صَلَاتِي، میں نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں نماز پڑھتا کیسے۔ ہر موقع پر نہیں کیا، صرف یہ کہ امت کو پتہ چلے۔ آپ یہ کہیں گے ایک قدم نیچے کو بھی آ گئے اور چڑھ گئے، دور اول کی سب روایتیں بیان کروں گا تو پچھلے ہفتے والا وقت ہو جائے گا۔ جی شروع دور میں تو نماز کے اندر باتیں کرنا بھی جائز تھا، ترتیب کے ساتھ نماز اس شکل میں آئی ہے جس شکل میں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے، ایک دم اس شکل میں نہیں آئی، پہلے کچھ۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، ان کے بغل میں کسی کو چھینک آئی، جب کسی کو چھینک آئی تو کہا جاتا ہے الحمدللہ، نماز کے اندر نہیں کہا جاتا، مگر ان صاحب کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ ان کے پاس ایک صاحب اور کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ نے گویا کہ جواب دیا، نماز میں تو جواب دیا نہیں جاتا۔ جیسے انہوں نے جواب دیا تو صحابہ کرام میں سے بعض جو ان کے قریب تھے انہوں نے ذرا نماز میں انہیں ترچھی آنکھوں سے دیکھا، تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ افسوس، کیا ہوا، ساری دنیا تجھے ترچھی آنکھوں سے دیکھ رہی، کیا گڑبڑی ہو گئی؟ اور یہ اپنی نماز میں کھڑے ہوئے کچھ کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے ٹانگ کے اوپر اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں بولنا منع ہے۔ میں نماز پوری ہوئی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں میں کیا بتاؤں، جو جملہ ہے ان کا، ما رأيت قبله ولا بعده معلما احسن منه، خدا کی قسم میں نے ان سے پہلے نہ دیکھا، ان کے بعد نہ دیکھا اتنا پیارا تعلیم دینے والا۔ کہتے ہیں ماں زجرنی، مجھے جھڑکا بھی نہیں، میری زبردستی کی کوئی سختی کی تربیت بھی نہیں فرمائی، اور مجھے بڑے قریب بلا کر بڑے پیار سے آپ نے مجھ سے یہ فرمایا یہ نماز اللہ کے ذکر کے لیے ہے، انسانی بات چیت کے لیے نہیں ہے۔ کہتے مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں مطمئن ہو گیا۔ صحابہ کرام کی طرف سے تو طبیعت میں میرے دل عجیب سا ہوا کہ یہ لوگ مجھے آنکھیں دکھلا رہے ہیں، مگر جو معلم اول ہیں پوری دنیا کے سمجھانے والے، ان کے پیار کا انداز یہ۔ ایک صاحب آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں دور سے آیا ہوں، میں کس طرح سے نماز پڑھوں، نماز کے اوقات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا آج اور کل دونوں دن کی ساری نمازیں میرے ساتھ پڑھنا۔ وہ آئے، آپ نے ظہر کی نماز جب وقت شروع ہوا پڑھی،
عصر کے وقت آیا شروع میں پڑھی، مغرب کا آیا تو ایک دم پڑھی، عشاء کا وقت شروع ہوا تو پڑھی، فجر کا وقت آیا شروع ہوتے ہی پڑھی۔ اب اگلا دن آیا، ظہر کی نماز کو بالکل آخری وقت میں، عصر کو بالکل آخری وقت میں، مغرب کو بالکل آخری وقت میں، عشاء کو بالکل آخری وقت میں، فجر کو بالکل آخری وقت میں، اور پڑھنے کے بعد فرمایا ان دونوں کے بیچ جو آج پڑھی اور کل پڑھی میری امت کی نماز کا وقت ہے، جاؤ۔ عملی طور پر تعلیم۔ اب وہ اللہ کا بندہ جا کر کہے گا نہیں میں نے 2 دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، یہاں بھی گنجائش ہے، یہاں بھی گنجائش ہے، یہاں بھی گنجائش ہے، یہاں بھی گنجائش ہے۔ اس کو کہتے ہیں عملی تعلیم۔ کبھی کبھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے سوال کرتے اور کبھی کبھی کسی چیز کو سامنے لے کر آتے۔ حدیث شریف میں آتا کہ ایک دن آپ تشریف لائے اور آپ کے ہاتھ میں ایک سونے کا ٹکڑا تھا، ایک ریشم کا ٹکڑا۔ آپ نے یوں دکھلایا صحابہ کرام، ایک ہاتھ میں ریشم ہے، ایک ہاتھ میں سونے کا ٹکڑا، اور ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت کے مردوں پر ان دونوں کو حرام کیا۔ اگر آپ اس والی بات کو دکھا کے نہ فرماتے تو کیا صحابہ کرام نہ مانتے؟ نہیں، یہ تعلیم کا طریقہ ہے، اس سے دل کے اندر بات بیٹھ جاتی ہے۔ اس زمانے میں اسکولوں میں تعلیم ہو رہی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں بلیک بورڈ آ گیا اور چاک آ گیا اور پینسل آ گئی اور فلاں آ گیا۔ ان سے کہو زیادہ نہیں، تقریباً 1400 سال پیچھے چل رہے ہو۔ جب پوری طرح سے پوری رفتار سے گاڑی کو بھگاؤ گے تو ہو سکتا ہے شاید کوئی دھول آتا جائے، اس اللہ کے بندے کی پرچھائی بھی ہاتھ نہ آئے گی۔ کیا بیکار کی بکواس صاحب، اس زمانے میں تعلیم ایسی ہو گئی، نئی عمارتیں بن گئی، ہاں ہو گئی، نئے کالج بن گئے۔ آپ کے زمانے میں آپ منبر پر تشریف فرمائے، آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن، ایمان والا ایمان والے کے لیے کل بنیان دیوار کی طرح ہے۔ جس طرح سے اینٹیں ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جماؤ کا ذریعہ بنتی ہے کہ دیوار گرتی نہیں، فرمایا کہ ایمان والا ایمان والے کو توڑنے والا نہیں، اس کو جمانے والا ہے۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہمارے سامنے انگلی میں انگلی پھنسائی کہ اس طرح سے ہوتا ہے۔ یہ تعلیم ہو رہی ہے۔ ایک موقع پر آپ منبر پر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا کل میدان قیامت کے بعد جنت میں ایسے ہوں گے۔ فرمایا کہ ایک یہ انگلی اور ایک یہ انگلی، جتنی یہ دونوں قریب ہے وہ اللہ کا بندہ میرے اتنے قریب۔ اللہ اکبر، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے گھروں میں کچھ یتیم پل رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ترازو نہیں اور قسم خدا کی لغت اور ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں جو اس اللہ کے بندے کے وزن کو بیان کر سکے۔ جبھی تو آپ نے فرمایا تھا خیر بیت فیہ یتیم، شاندار گھرانہ وہ ہے جس میں کوئی یتیم۔ صحابہ کرام تو اس انتظار میں رہتے تھے اگر کوئی یتیم مل جائے مجھے پرورش میں تو میں لے کر آؤں، میں اسے پالوں اور میرے گھر میں رہے۔ لیکن معاملہ اس زمانے میں الٹا ہو گیا، نہ وہ توجہ، نہ وہ پیار، نہ وہ شفقت۔ ایک موقع پر آپ تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہارے اوپر جو لگتا ہے، مجھے سب سے زیادہ ڈر تمہارے اوپر جو لگتا ہے اس سے۔ صحابہ کرام نے دیکھا اور آپ نے اپنی مبارک زبان پکڑی، کہا کہ اس سے، یہ ہے سب سے خطرناک چیز۔ ایک ایک عمل کر کے بتا رہے ہیں صحابہ۔ اب میں آپ سے معلوم کروں کیا عید ربیع الاول میں یہ سب ختم؟ کہاں گئی یہ چیزیں؟ اگر سیرت کو اس طریقے پر یاد نہیں کریں گے اور آپ اپنے طور پر نہیں سوچیں گے تو پھر ہوگا کیا؟ اس سے کیا کام ہے؟ کبھی کبھی آپ سوال کرتے اور کبھی کبھی لوگوں کو توجہ دلاتے، کبھی خود سوال کرتے۔ ایک صاحب سے ایک دن سب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا اتدرون من المسلم، کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول ہمیں کیا پتا، آپ بتائیں۔ پہلے سوال کیا اور اس کے بعد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ ایک موقع پر فرمایا ایمان والا کون ہے؟ صحابہ کرام کا ایک ہی ادب کا جواب کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا المؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم،
ایمان والا وہ ہے جس سے لوگ محفوظ ہوں اپنے مال پر، اپنی آبرو پر۔ ایک موقع پر فرمایا کہ من المفلس، فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام خاموش۔ کہا فقیر کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم تو اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ فرمایا نہیں، کہا اصلی فقیر وہ ہے جو میدان قیامت میں روزے اور نماز کے ساتھ آیا مگر کسی کو گالی دی تھی، کسی سے بدتمیزی، کسی کی زمین ماری، کسی کا حق مارا، رب العالمین کہے گا ادا کر، کہ اللہ کہاں سے لاؤں؟ نہیں، اللہ فرمایا کہ اس کے روزے نماز کو چھین لو اور سارے کا سارا لے کر ان کو دیا جائے گا جن کا حق مارا تھا، جن کو بدتمیزی کی تھی، جن کو برا بھلا کہا۔ اب یہ کنگال کھڑا ہوا ہے اور رب العالمین فرمایا کہ اٹھا کر جہنم میں ڈال دو۔ کہا یہ ہے مفلس، یہ ہے مفلس۔ کس طریقے سے آپ بات کو سمجھا رہے ہیں؟ کبھی اللہ کے پیار کو سمجھاتے ہیں، کبھی اللہ کی محبت کو سمجھاتے ہیں، کبھی رب العالمین کی طرف سے جو پکڑ ہے اس کو سمجھاتے ہیں، کبھی رب العالمین کی جانب سے جو انسانوں پر تباہیاں آتی ہیں کبھی اس کو سمجھاتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک جگہ سے گزرے، ایک عورت کا بچہ کھو گیا تھا۔ وہ اللہ کی بندی اپنے بچے کو دودھ پلانے والی تھی، اس کے سینے میں دودھ کی نہایت تکلیف۔ بہت دیر کے بعد بچہ ملا اور جلدی سے بچے کو پکڑا اور سینے سے لگایا اور دودھ پلانا شروع کیا۔ ظاہر بات ہے ماں اور بچے کا جو معاملہ ہے سبھی جانتے ہیں گھروں میں ہوتا ہے۔ لوگوں کی نگاہ پڑی، یہ ماں ہے دودھ پلا رہی، کیسی محبت، بڑی دیر کے بعد بچہ ملا ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، بس آپ یہ چاہتے تھے کسی طرح سے موقع سے فائدہ اٹھا کر کچھ کہہ دوں۔ آپ نے فرمایا دیکھ رہے ہو کتنی محبت ہے؟ جی اللہ کے رسول۔ فرمایا کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ کہا نہیں اللہ کے رسول کبھی نہیں ڈالے گی۔ تو بولے اللہ اتنا مہربان ہے وہ اپنے بندوں کو آگ میں کیسے ڈالے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے سفر کیا، پہاڑوں کے درمیان میدان کے اندر آپ موجود تھے اور 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا۔ شہروں میں تو خاص اندازہ نہیں ہوتا، جنگل میں چلے جائیے 14ویں رات میں، پھر دیکھیں کیا تابانی، کیا چمک، کیسی نورانیت۔ سارے صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا چاند دیکھ رہے ہو؟ کہ جی اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں۔ کہا قیامت کے بعد تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے، بغیر کسی پریشانی اور زحمت کے، کوئی دھکا مکی نہیں، کچھ بھی نہیں، سب دیکھ۔ ایک ایک بات کو بیان کیا جا رہا، ایک ایک بات کو۔ میں نے شروع میں بات کرنے سے پہلے یہ بات عرض کی تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا تقاضا نمبر 1 آپ پر ایمان لانا۔ میرے جوانوں جو چھوٹے ہیں مجھ سے، ان سے کہنا چاہ رہا ہوں دیکھو تنہا زبانی کام نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، خدا کی قسم نہیں بنے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی کبھی قسم کھا کر فرمایا، آپ کا مزاج قسم کھانے کا نہیں تھا۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا خدا کی قسم ایمان والا نہیں ہے، خدا کی قسم ایمان والا نہیں ہے، اور پھر فرمایا خدا کی قسم ایمان والا نہیں۔ اللہ کے رسول فرمائیں اور صحابہ کا مجمع سننے والا سناٹا آ گیا۔ بڑے ادب اور احترام سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس کے متعلق فرما رہے ہیں؟ کہا جس کی بدتمیزیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ کہا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں۔ سوچنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کسی تبلیغی کوتاہی تو نہیں۔ میرے پیاروں آپ میرے اپنے اس نے کھل کر کہہ دیتا ہوں، اپنی نمازوں پر، اپنی زبان پر، اپنی آنکھ پر، یہ حل نہیں ہے کہ زمانے کا حال یہ ہے، یہ حل نہیں ہے۔ زمانہ ایسا ہی ہے، یہ حل نہیں ہے۔ بچے ساتھ نہیں دیتے، یہ حل نہیں ہے۔ بیوی بات کو نہیں مانتی، یہ مسئلے کا حل نہیں۔ یہ سارے مسائل تو اس زمانے میں بھی تھے جس زمانے میں حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، یہ اس زمانے میں موجود تھے۔ اور پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ معافی تلافی اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں، معافی تلافی نہیں، قطعاً نہیں۔ ایک دن آپ نے فرمایا یہ مال غنیمت جو ہے میرا اور تمہارا حصہ اس میں اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے متعین کیا۔ یہ مال غنیمت جو ہے اس میں میرا اور تمہارا حصہ اتنا ہی ہے جتنا اس میں اسلام نے طے کیا ہے، رب العالمین کی طرف سے طے۔ اور فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی بغیر اجازت کے لے لے تمہارے لیے بھی جائز نہیں، اور خود اپنے لیے فرمایا کہ میرے لیے بھی جائز۔ اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اونٹ پر جب موجود تھے آپ، اونٹ کی گردن کے یہاں سے شانے سے کچھ بال لیے آپ نے، بال، اور بال لے کر صحابہ کرام سے کہا جیسے یہ بال ہیں
اتنی بھی گنجائش نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر لینے کی. کس طرح سے سمجھایا. ایک موقع پر آپ کے صحابی ہیں, آخری بات عرض کروں, حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہت بڑے صحابی. مقام کا تو یہ حال ہے کہ جب انتقال ہوا تو اوپر ایک دفعہ فرشتوں کی دنیا میں ہلچل مچ گئی. ایک دفعہ وہ دنیا ہل کے جا, اتنا بڑا اللہ کا بندہ. انتقال ہوا, اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جنازے میں تشریف لائے, کفنایا گیا, سب کچھ ہو گیا, نماز پڑھی گئی. ان کو جب دفنایا گیا آپ بہت دیر تک دعا کرتے رہے. صحابی رسول ہیں, حضور پاک علیہ السلام کے چہیتے صاحب, بڑے پیارے, جوانی میں انتقال ہوا تھا. آپ سے لوگوں نے بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خلاف معمول آج آپ نے بہت دیر دعا فرمائی, خیریت تو ہے, کیا معاملہ؟ اتنی دیر تو آپ نہیں فرماتے. آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے اطلاع ملی اس بندے کی قبر اس کے اوپر بھینچ دی گئی اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں چلی گئی. ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں جس طرح سے ہم نے آخرت کو بالکل بھلایا اور فراموش کیا. میرے پیاروں, وہ زندگی کہلانے کی مستحق نہیں ہے. آخرت کا استحضار نہ ہو, اپنی قبر یاد نہ ہو, یوم آخرت یاد نہ ہو, اپنی جنت اور جہنم کا پتہ. یہ بھی کوئی زندگی؟ آئے, کھایا, پیا, جیسے سب کر رہے ہیں, غیر مسلم بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں. وہ مر گئے, ہم مر گئے, جا چھٹی. اور قبرستان سے لوٹتے ہوئے آگے کہ بڑے اچھے تھے جی, آپ کے کہنے پہ, میرے کہنے پہ مغفرت تو ہو جائے گی بس. اس کو نہیں کہا جاتا, اس کو نہیں. آپ کی صاحبزادی پر لوگوں نے ایک موقع پر حملہ کیا, انہیں شہید کرنے کی کوشش کی, کسی طرح سے وہ چھٹا کر, اور کسی طرح سے پورا لمبا واقعہ ہے. مدینہ منورہ آ گئیں, بیمار ہوئیں, ابا جان نے بڑا علاج کرایا, اللہ کی طرف سے شفا مقدر نہیں تھی, جو وقت طے تھا وہ آیا, انتقال ہو گیا. آپ قبرستان تشریف لائے, اپنی بیٹی کو اتارا, اور اس وقت قبر میں ابھی تختے یا پتھر نہیں رکھے گئے تھے وہاں پر جو چیز رکھی جاتی تھی. ایک مبارک پاؤں ادھر, ایک مبارک پاؤں ادھر, اور بیٹی کا جنازہ بیچ میں, کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں اللہ سے. صحابہ کرام سناٹے میں ہیں. اس کے بعد پتہ چلا کہ اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ بڑے ظلم و ستم کے بعد آئی, میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں, میں آپ سے دعا کر رہا ہوں, اللہ اس کی مغفرت فرما, اس کے ساتھ عافیت فرما. نبی اپنی بیٹی کے لیے کرے گا تو ایک دن فجر کی نماز پڑھائی, ایک گھر میں گئے, دوسرے میں گئے, تیسرے میں گئے, پھوپھی کے ہاں گئے, بیٹی کے ہاں گئے, ام ایمن تھے جو آپ کی تھی انا, ان کے ہاں گئے, اور جا کر سلام کے دروازے پر السلام علیکم. بیٹی کہتی وعلیکم السلام, ابا جی تشریف لائیے, خیریت تو ہے. کہا بیٹی آخرت کے لیے کچھ کر لینا, تیرا باپ تیرے کام نہ آ سکے گا. حضرت صفیہ کے ہاں گئے, پھوپھی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام بھتیجے, مرحبا, آئیے تشریف لائیے. کہانی کسی کام سے نہیں آیا, صرف اس کام سے آیا تھا, بتانے کے لیے اعمال کر لیجیے گا, یہ تمہارے کام نہ آ سکے گا بغیر عمل کے. پھر ان کے ہاں گئے, ہر ایک دوست. میرے عزیزو, سیرت کی روشنی میں اگر کچھ لے لیا تو خدا کی قسم یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب. یہی عید میلاد النبی, یہی عید میلاد النبی. کوئی آدمی اسلام کے مطابق دکان کر لے, وہی عید میلاد النبی. اسلام کے مطابق زندگی گزار لے, اللہ کی قسم وہی عید میلاد النبی کا مستحق ہے کہ واقعی تو نے پیغام کو لیا. کوئی آدمی یہ طے کر لے مجھے سچ بولنا ہے, مجھے گناہ نہیں کرنے, مجھے جوا نہیں کرنا, مجھے شراب نہیں پینی, اس ربیع الاول کے مہینے میں, اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں. اس نے عید میلاد النبی کا حق ادا کیا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے. ہمارے گھر کے دین, ہمارے گھروں میں دین کے ماحول کو جاری فرما دے. اللہ ہماری نسلوں میں قیامت تک کے لیے ایمان کو طے فرما دے. ہم نے جو گناہ کیے کوتاہی یا عمدن یا جان بوجھ کر یا بھول سے, اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے. ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائے. ساری امت کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.